مسیح خدا میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم طلاق اور دوسری شادی کے حوالے سے سیکھیں گے۔ عزیزو، تمام دنیا میں اور ہمارے معاشرے میں طلاق کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔ خوبصورتی کا نہ ہونا، بچے پیدا نہ ہونا، ماں باپ کی عزت نہ کرنا، میڈیکلی کچھ انفٹ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، آج ہم بائبل کے روح سے سیکھیں گے طلاق اور دوسری شادی کے حوالے سے بائبل کیا بیان کرتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ عزیزو، جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو وہاں پہ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں 2 نہیں بلکہ ایک تن ہونے کا ذکر ہے۔ عزیزو، یہ آیت بذات خود کافی کلیئر ہے، اس کا مطلب ہے جدائی نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب ان کے پاس فریسی آتے ہیں اور آزمانے کے لیے، سیکھنے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے جب آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، یہ آپ کو متی کی انجیل 19واں باب اور 2 آیت سے لے کے 9ویں آیت تک یہ ملے گا کہ بھئی طلاق دینے کی وجہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو طلاق کی اجازت دے دی تھی۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پہ کہتے ہیں سخت دلی سے۔ 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح بہت کلیئر کر دیتے ہیں اور صرف ایک ایجنڈا بتاتے، ایک پوائنٹ بتا دیتے ہیں کہ طلاق کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کر لے، وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی بھی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ عزیزو، حرام کاری گو کہ جس طرح دنیا پھیل گئی، حرام کاری ایک کافی وسیع ٹاپک ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ہماری آسانی کے لیے اس کو بھی کوزے میں بند کر دیے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کہتا ہے بری نگاہ بھی دل میں زنا کاری کے برابر ہے۔ عزیزو، بری نگاہ، اس کا مطلب ہے کہ مسیحیت میں مسیح کو بہت احتیاط سے چلنا ہے۔ اور پالوس رسول حرام کاری کے بارے میں بہت خوبصورت آیت بیان کرتے ہیں۔ 1 کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور 18ویں آیت میں حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کاری اپنے بدن کا بھی گناہ ہے۔ لفظ بھاگنے کا استعمال کرتا ہے۔ عزیزو، اور اگر اسی بھاگنے کے حوالے سے آپ دیکھیں، یوسف، یہ آپ کو پیدائش اس کا 39واں چیپٹر ہے اور 11ویں اور 12ویں آیت میں ملتا ہے، جب یوسف جو پوتیفر کی بیوی سے بھاگا تھا، خداوند نے اس کو بڑی زیادہ برکت دی تھی، گو کہ اس وقت کوئی شریعت نہیں تھی، لیکن وہ اس بات کو جانتا تھا کہ حرام کاری سے بھاگو، اور اس بات کو بھی جانتا تھا کہ بری نگاہ دل میں زنا کاری کے برابر ہے، تو خداوند نے اس کو بہت زیادہ برکت دی۔ عزیزو، یہ تو ایک وجہ میں نے آپ کو بیان کی جو کہ خداوند یسوع مسیح حرام کاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حرام کاری کے علاوہ ہم طلاق نہیں دے سکتے۔ اب ذرا دوسری شادی کے حوالے سے بھی سیکھتے ہیں بائبل ہمیں کیا کہتی ہے۔ یہ آپ کو 1 کرنتھیوں 7واں چیپٹر ہے اور 39واں ورس ہے، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے، پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے۔ دوسری شادی کے حوالے سے عزیزو، صرف ہمیں یہی ایک ریزن ملتا ہے کہ اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا، کیونکہ پالوس رسول رومیو اس کے 7واں باب اور 2-3 آیت میں تھوڑے سے ذرا سخت ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، یہ میں 3 آیت پڑھنے جا رہا ہوں 7ویں باب کی رومیو کے۔ پس اگر شوہر کے جیتے
شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ عزیزو، ریزن دوسری شادی کا صرف یہی ہے کہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو تب شادی کر سکتا ہے۔ طلاق کی وجہ، دوسری شادی کی وجہ، پھر عزیزو طلاق یا دوسری شادی کی آخری اور تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب 13ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت میں آپ کو پورا ڈسکرپشن ملتا ہے۔ میں اس کی 15ویں آیت عزیزوں پڑھوں گا۔ لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، یعنی مسیح نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے خداوند یسوع مسیح پر، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں۔ یہ ہمارے پاس تیسری وجہ ہے کہ اگر مرد یا عورت مسیح خداوند پر ایمان نہیں رکھتا، کسی دوسرے مذہب سے ہے اور وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے عزیزو، تو اس صورت میں وہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ عزیزو، ہم جو مسیح ہیں یا جتنے غیر مسیح ہیں، ہمارا دلہا خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ ہم کلیسیا اس کی دلہن تھے اور ہم نے ایک بہت برا پارٹ پلے کیا۔ ہم یسوع مسیح کو چھوڑ کر ابلیس کے پاس چلے گئے، لیکن ہمارے دلہا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ آپ کو افسیوں اس کا 5واں باب 25ویں اور 27ویں آیت میں ملتا ہے، اور میں اس کی 27ویں آیت پڑھوں گا۔ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ 27ویں 25ویں آیت تھی عزیزو۔ اب اس کا مقصد کیا تھا جو کہ 27ویں آیت میں بیان کرتا ہے؟ جلال والی کلیسیا بنانا، اس کے بدن پہ کوئی داغ یا جھری کا نہ ہونا۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس جلال والی کلیسیا کا حصہ بنیں اور آپ کے بدن پر کوئی جھری یا داغ نہ ہو، تو عزیزو مسیح خداوند کو آپ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا اور دل سے اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند پر ایمان لائیں تو میرے پیچھے بولیں، یسوع میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں۔ مسیح خداوند کے نام میں آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا بولی ہے تو رومیو اس کا 8واں باب 8ویں آیت سے لے کے 9ویں آیت تک، بلکہ 10ویں آیت تک آپ دیکھ لیں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں 10ویں آیت ہی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ عزیزو، آپ مسیح خداوند میں زندہ ہو چکے ہیں اور خداوند آپ کو بہت برکت دے، اس لیے کہ آپ زندہ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے کام کریں اور مسیحیت کی جو محبت ہے اس کو پھیلائیں، مسیح کی محبت کو پھیلائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔